السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عثمان حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جنگوں میں سملت ہوئے ان کا ورنن کرتا ہوں۔ جیسا کہ جنگ بدر کے بارے میں یہ ورنن ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں سملت نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ کی پتنی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آدیش دیا کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں ٹھہریں اور ان کو بدر میں سملت ہونے والوں کی سامان ہی قرار دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بدر میں سملت ہونے والوں کے سامان مال غنیمت میں اور پنیہ میں حصہ نردھارت کیا۔ جنگ غطفان محرم یا صفر 13 ہجری میں ہوئی۔ جنگ غطفان کے لیے نجد کے علاقے کی اور نکلتے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ کا امیر ارتھات نگران نردھارت کیا، تو اس درشٹیکون سے اس میں بھی سملت نہیں ہوئے۔ اس جنگ کا وورن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں ورنن فرمایا ہے: بنو غطفان کے کچھ قبیلے ارتھات بنو سالبہ اور بنو محارب کے لوگ اپنے ایک نامور جنگجو داسور بن حارث کے بہکاوے پر پھر مدینہ پر اچانک حملہ کر دینے کی نیت سے نجد کے ایک ستھان ذی امر میں جمع ہونے شروع ہو گئے، پرنتو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شتروؤں کی گتیودیوں کا گیان رکھتے تھے، آپ کو ان کی اس خونی ارادے کے بارے میں سمے پر سوچنا مل گئی اور آپ ایک سچیت جرنیل کے سمان آگامی قدم اٹھاتے ہوئے 450 صحابیوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر 3 ہجری کے انت میں یا صفر کے شروع میں مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے ذی امر کے نکٹ پہنچ گئے۔ شترو کو آپ کی آمد کی سوچنا ہوئی تو اس نے جھٹپٹ آس پاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو سرکشت کر لیا اور مسلمان ذی امر میں پہنچے تو میدان خالی تھا۔ بنو سالبہ کا ایک دیہاتی جس کا نام جبار تھا صحابہ کے قابو آ گیا، جسے قید کر کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہاں کے حالات پوچھے تو گیات ہوا کہ بنو سالبہ اور بنو محارب کے سارے لوگ پہاڑوں میں سرکشت ہو گئے ہیں اور وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا آدیش دینا پڑا، پرنتو اس جنگ کا اتنا لابھ اوشیہ ہوا
کہ اس سمے جو خطرہ بنو غطفان کی اور سے پیدا ہوا تھا وہ استھائی طور پر ٹل گیا۔ جنگ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی، حضرت عثمان جنگ احد میں شاملت ہوئے تھے۔ پہلے 2 جنگوں میں تو نہیں ہوئے تھے، اس میں شاملت ہوئے تھے جنگ احد میں۔ دوران جنگ صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو اچانک آکرمن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے ادھر ادھر ہو گیا، اور ایک سمے ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیول 12 صحابہ کا ایک چھوٹا سا سموہ ساتھ رہ گیا۔ حضرت عثمان پہلے گروہ میں شاملت تھے۔ مسلمانوں نے جب قریش کے لشکر پر پربھتو پا لیا، غلبہ پا لیا، اور وہ مال غنیمت جو ہے اکٹھا کرنے لگے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا آدیش دیا تھا، تاہم انہوں نے فتح کو دیکھ کر، وجے کو دیکھ کر اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے نردیش دیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ درشیہ دیکھ کر، یہ خالی جگہ دیکھ کر ترنت وہاں سے مسلمانوں پر آکرمن کر دیا۔ یہ آکرمن ایسا اچانک، اکلپنیہ اور اتنا زوردار تھا کہ مسلمان بکھر گئے۔ ان بکھرے ہوئے صحابہ میں حضرت عثمان کا نام بھی ورنن کیا جاتا ہے۔ پوتر قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس سمے کے وشیش پرستھتیوں اور ان کے دلی ایمان اور ان کے نشٹھا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھما کر دیا۔ عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ نسندیہ تم میں سے وہ لوگ جو اس دن پھر گئے جس دن 2 گروہ آپس میں ٹکرائے، نسندیہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا کچھ ایسے کرموں کی وجہ سے جو وہ کر چکے، اور یقیناً اللہ ان کو کھما کر چکا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت سہنشیل ہے۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کی اس اوستھا کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے لشکر نے لگ بھگ چاروں اور سے گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے نرنتر آکرمنوں سے ہر پل دباتا چلا آتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان سمبھوتہ تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے، پرنتو دربھاگیہ یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیہ نے مسلمانوں کے علمبردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے مصعب بن عمیر پر آکرمن کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا داہنا ہاتھ کاٹ گرایا۔ مصعب نے ترنت دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے چپکا لیا، جس پر ابن کمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی بار مصعب شہید ہو کر گر گئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے ترنت آگے بڑھ کر تھام لیا، پرنتو چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، آپ کی شاریرک روپ ریکھا جو تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، ابن کمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار گرایا ہے، یا یہ بھی سمبھو ہے کہ اس کی اور سے یہ کوئی پرستاؤ، کوئی پرامرش کیول اپدرو اور دھوکہ دینے کے لیے رچا گیا ہو۔ بہرحال اس نے مصعب کو شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو مار لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ان کا سموہ بالکل بکھر گیا اور بہت سے صحابی نراش ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اس سمے مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک سموہ وہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ سموہ سب سے تھوڑا تھا، یا یہ کہہ دیں کہ بکھر گیا تھا مایوس ہو کر۔ ان لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔
پرنتو جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سمے کے وشیش پرستتھیوں اور ان لوگوں کے ہاردک وشواس، ایمان اور ان کی نشٹھا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں क्षमा کر دیا۔ ان لوگوں میں سے کچھ مدینہ تک جا پہنچے، اور اس پرکار مدینہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کالپنک شہادت اور لشکر اسلام کی پراجے کی خبر پہنچ گئی، جس سے تمام شہر میں ایک کہرام مچ گیا، اور مسلمان مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے اتینت دکھ اور پریشانی کی اوستھا میں شہر سے باہر نکل آئے اور احد کی طرف روانہ ہو گئے، اور کچھ تو جلدی جلدی دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے، پرنتو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک اور ہٹ کر سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسرا سموہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے تھے اور بے مثال جانثاری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور ادھکتر وہ تھے جو میدان جنگ میں بکھر کر لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں اور ساتھ دوسرے سموہ کے لوگوں کو جیسے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیوت موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، وہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے پھرتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے جاتے تھے۔ اس سمے جنگ کی اوستھا یہ تھی کہ قریش کا لشکر مانو سمندر کی اونچی اونچی لہروں کے سامان چاروں اور سے بڑھا چلا آتا تھا، اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جانثاروں نے اس خطرے کی حالت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور آپ کے شریر کو اپنے شریروں سے چھپا لیا، پرنتو پھر بھی جب کبھی حملے کی رو اٹھتی تو یہ چند گنتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے، اور ایسی حالت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ اکیلے رہ جاتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ ورنن کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان مایوس ہو کے یا کسی وجہ سے اس سمے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر وہاں سے چلے گئے تھے، اور اسی پرکار مایوس ہو کر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر کا بھی ورنن آتا ہے۔ بہرحال وہ تو اپنے سمے پر ورنن کیا جائے گا۔ اب میں ورنن کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے اوسر پر جو کوٹنیتی اور وارتالاپ ہوئی اور بیعت رضوان ہوئی، اس میں حضرت عثمان کا کردار یا آپ کے بارے میں کیا گھٹنائیں ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوپن دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن اور شانتی کے ساتھ اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور بال چھوٹے کیے ہوئے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں پرویش کر رہے ہیں۔ اسی رؤیا اور سوپن کی آدھار پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اپنے 1400 صحابیوں کے ہمراہ ان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے نکلے۔ حدیبیہ کے استھان پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی ادائیگی سے روکا، یعنی عمرہ کرنے سے روکا۔ دونوں پکشوں کے بیچ جب پرتندھی منڈل بھیج کر وارتالاپ کا آرمبھ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جوش کا حال سنا تو آپ نے فرمایا کسی ایسے پربھاوشالی ویکتی کو مکہ میں بھجوایا جائے جو مکہ ہی کا رہنے والا ہو اور قریش کے کسی سمانت قبیلے سے سمبند رکھتا ہو۔ عطا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ادیشیہ کے لیے بھجوایا گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کا وورن جو ورنن کیا ہے اس کا کچھ ورنن میں کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوپن دیکھا کہ آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ نکٹ تھا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 پوتر مہینوں میں سمجھا جاتا تھا جن میں ہر پرکار کی جنگ اور لڑائی منع تھی۔ مانو ایک طرف آپ نے یہ سوپن دیکھا اور دوسری طرف یہ سمے بھی ایسا تھا جب عرب کے پورے دیش میں جنگ کا سلسلہ رک کر امن اور شانتی ہو جاتی تھی۔ یدپی یہ حج کے دن نہیں تھے اور ابھی تک اسلام میں حج نعمت روپ سے نردھارت بھی نہیں ہوا تھا،
پرنتو خانہ کعبہ کا طواف ہر سمے ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس سوپن دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے یہ تحریک کی کہ عمرہ کے واسطے تیاری کر لو۔ اس اوسر پر آپ نے صحابہ میں یہ بھی اعلان کیا کہ چونکہ اس سفر میں کسی پرکار کے جنگی مقابلہ ابھیشٹ نہیں ہے، بلکہ کیول ایک بڑے امن اور دھارمک اپاسنا کرنا ادیشیہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سفر میں اپنے ہتھیار ساتھ نہ لیں۔ ہاں، عرب کے دستور کے مطابق کیول اپنی تلواروں کو میانوں کے اندر بند کر کے مسافر کے طور پر اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے ارد گرد کے دیہاتی لوگوں میں بھی جو کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ تحریک کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ سملت ہو کر عمرہ کریں، پرنتو افسوس ہے کہ ایک بہت ہی کم سنکھیا جو کہ نام ماتر سنکھیا تھی، اس کے اترکت ان مسلمان کہلانے والے کمزور ایمان دیہاتی لوگوں نے جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے پرہیز کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چاہے مسلمانوں کی نیت عمرہ کی سوا کچھ نہیں، پرنتو قریش بہرحال مسلمانوں کو روکیں گے اور اس پرکار مقابلہ کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ مقابلہ مکہ کے نکٹ اور مدینہ سے دور ہوگا، اس لیے کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکے گا، اس لیے ڈر کر اس میں سملت نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابیوں سے کچھ ادھک سموہ کے ساتھ ذوالقعدہ 6 ہجری کے آرمبھ میں سوموار کے دن صبح مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کی پتنی محترمہ حضرت سلمہ آپ کے ساتھ تھیں، اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام الصلاۃ یعنی نماز کے لیے امام مکتوم عبداللہ بن مکتوم کو جو آنکھوں کے معذور تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، ان کو نیوکت کیا گیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے لگ بھگ 6 میل کے دوری پر مکہ کے رستے پر استھت ہے، تو آپ نے ٹھہرنے کا آدیش دیا اور نماز ظہر کے پڑھنے کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو سنکھیا میں 70 تھے نشان لگائے جانے کا آدیش دیا۔ صحابہ کو آدیش دیا کہ وہ حاجیوں کا وشیش لباس جو اصطلاح میں احرام کہلاتا ہے پہن لیں، اور آپ نے سوئم بھی احرام باندھ لیا، اور پھر قریش کے حالات کا گیان پراپت کرنے کے لیے کہ وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ایک خبری بسر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خزاعہ سے سمبند رکھتا تھا، جو مکہ کے نکٹ میں آباد تھا، آگے بھجوا کر آہستہ آہستہ مکہ کی اور روانہ ہوئے۔ دھیرے دھیرے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھک احتیاط اور ساودھانی کے طور پر مسلمانوں کی بڑی سنکھیا کے آگے آگے رہنے کے لیے عباد بن بشر کی کمان میں 20 سواروں کا ایک دستہ بھی نیوکت کیا۔ جب آپ کچھ دن کے سفر کے بعد اسفان کے نکٹ پہنچے جو مکہ سے لگ بھگ 2 منزل کی دوری پر استھت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک منزل 9 میل کی ہوتی ہے، تو آپ کے خبری نے واپس آ کر آپ کی سیوا میں یہ سوچنا دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا دڑھ سنکلپ کیے ہوئے ہیں، پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ نے اپنے جوش اور جاہلیت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں، اور جنگ کا پکا ارادہ کر کے ہر صورت میں مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے کچھ جانباز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جو اس سمے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھجوا دیا ہے، اور یہ کہ یہ دستہ اس سمے مسلمانوں کے نکٹ پہنچا ہوا ہے، اور اس دستے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی سملت ہے آدی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو جھگڑے سے بچنے کی ادیشیہ سے صحابہ کو آدیش دیا کہ مکہ کے پرسدھ راستے کو چھوڑ کر دائیں اور ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اتہ مسلمان ایک کٹھن راستے پر پڑ کر سمندر کی اور ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے راستے پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے نکٹ پہنچے جو مکہ سے 1 منزل یعنی 9 میل کی دوری پر ہے،
اور حدیبیہ کی گھاٹیوں پر سے مکہ کی وادی کا آرمبھ ہو جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی جو القصوہ کے نام سے پرسدھ تھی اور بہت سے جنگوں میں آپ کے پریوگ میں رہ چکی تھی، اچانک پاؤں پھیلا کر زمین پر بیٹھ گئی اور باوجود اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ صحابہ نے نویدن کیا کہ سمبھوتہ یہ تھک گئی ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تھکی نہیں، اور نہ ہی اس طرح تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا تھا، سورۃ الفیل میں جس ہاتھی کے واقعہ کا اشارہ اس طرف سنکیت ہے، اسی نے اب اس اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ عطا خدا کی قسم، مکہ کے قریش جو بھی ہم سے مانگ کریں گے، خانہ کعبہ کے سامان کے لیے مجھ سے مانگیں گے، میں اسے سویکار کروں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو پھر اٹھنے کی آواز دی اور خدا کی قدرت کہ اس بار وہ جھٹ اٹھ کر چلنے کو تیار ہو گئی۔ اس پر آپ اسے وادی حدیبیہ کے اگلے کنارے کی طرف لے گئے اور وہاں ایک جھرنے کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اور اسی جگہ آپ کے کہنے پر صحابہ نے ڈیرے ڈال دیے۔ پھر آگے ورنن یہاں آتا ہے کہ قریش کے ساتھ صلح کی بات چیت کا آرمبھ کس پرکار ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو اس وادی کے جھرنے کے پاس آپ نے نواس کیا۔ جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاعہ کا ایک نامور رئیس بدیل بن وقار نامی، جو قریب ہی کے علاقے میں آباد تھا، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا، اور اس نے آپ سے نویدن کیا کہ مکہ کے رئیس جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مکہ میں پرویش نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کے ادیشیہ سے نہیں آئے بلکہ کیول عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا کر راکھ کر رکھا ہے، پرنتو پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتا کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لیے سوتنتر چھوڑ دیں۔ مکہ والوں سے میں کوئی سمبند نہیں رکھوں گا اور دوسرے لوگوں کو اسلام کا سندیش پہنچاؤں گا، لیکن اگر انہوں نے میری اس پرستاؤ کو بھی ٹھکرا دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا تو مجھے بھی اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ پھر میں بھی ان کے اس مقابلے سے اس سمے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستے میں قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے وجئی کر دے۔ اگر میں ان کے مقابلے میں آ کر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوا، لیکن اگر خدا نے مجھے فتح دی، وجے پردان کی اور میرے لائے ہوئے دھرم کو غلبہ پردان کیا تو پھر مکہ والوں کو بھی ایمان لے آنے میں کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ بدیل بن ورقہ پر آپ کے اس نشٹھا اور درد مندانہ جو بھاشن تھا اس کا بہت پربھاؤ ہوا، اور اس نے آپ سے نویدن کیا کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں جا کر مکہ میں آپ کا یہ پیغام پہنچاؤں اور صلح کا پریتن کروں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انومتی دے دی اور بدیل اپنے قبیلہ کے کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اور روانہ ہو گیا۔ جب بدیل بن ورقہ مکہ میں پہنچا تو اس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں اس ویکتی ارتھات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اور میرے سامنے اس نے ایک پرستاؤ رکھا ہے، اگر آپ انومتی دیں تو میں اس کا ورنن کروں۔ اس پر قریش کے جوشیلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر سمجھدار اور ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ جو پرستاؤ بھی ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ اتح بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورنن کیے ہوئے پرستاؤ کو دہرایا۔ اس پر ایک ویکتی عروہ بن مسعود نامی، جو قبیلہ ثقیف کا ایک بہت پربھاوشالی رئیس تھا اور اس سمے مکہ میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا اور پرانے عربی انداز میں قریش سے کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے باپ کی جگہ پر نہیں ہوں، یعنی تمہارے باپ سمان نہیں ہوں؟
انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کے سامان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عروہ نے کہا کیا تمہیں مجھ پر کسی پرکار کا کوئی سندیہ ہے؟ قریش نے کہا کداپی نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ پھر میری یہ رائے ہے کہ اس ویکتی ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سمکھ ایک بہت اچھا پرستاؤ رکھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے پرستاؤ کو سویکار کر لیں اور مجھے انومتی دیں کہ میں آپ کی اور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور ادھک بات چیت کروں۔ قریش نے کہا کہ نشچت روپ سے آپ جائیں اور بات چیت کریں۔ اس سمے وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھا میں پہنچا تو وہاں ایک آتم وسمرت کرنے والا درشیہ اس نے دیکھا۔ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں آیا اور آپ کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دہرائی جو اس سے پورو بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے۔ عروہ اصولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ سہمت تھا، پرنتو قریش کا دودت ہونے کا ادھیکار ادا کرنے کے لیے اور ان کے حق میں ادھک سے ادھک شرطیں سرکشت کرنا چاہتا تھا۔ عروہ آپ کے ساتھ بات چیت ختم کر کے قریش کی اور لوٹا اور جاتے ہی قریش سے کہنے لگا کہ اے لوگو، میں نے دنیا میں بہت سفر کیے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں سملت ہوا ہوں اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے سامنے بطور پرتندھی منڈل کے پرستت ہو چکا ہوں، پرنتو خدا کی قسم جس پرکار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو محمد کا سمان کرتے دیکھا ہے، ایسا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ پھر اس نے اپنا وہ سارا درشٹانت ورنن کیا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھا میں دیکھا تھا، اور انت میں کہنے لگا کہ میں پھر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرستاؤ ایک نیائے پریہ پرستاؤ ہے، اسے سویکار کر لینا چاہیے۔ عروہ کی یہ بات چیت سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک رئیس نے جس کا نام حلیس بن علقمہ تھا، قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جاؤ۔ اتہ یہ ویکتی حدیبیہ میں آیا اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا یہ ویکتی جو ہماری اور آ رہا ہے ایسے قبیلے سے سمبند رکھتا ہے جو قربانی کے درشیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اتہ ترنت اپنے قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے لاؤ تاکہ اسے پتہ لگے اور احساس پیدا ہو کہ ہم کس ادیش سے آئے ہیں۔ اتہ صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ہکاتے ہوئے اور تکبیروں کی آواز بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے جمع ہو گئے۔ جب اس نے یہ درشیہ دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو حاجی لوگ ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف سے کسی پرکار روکا نہیں جا سکتا۔ اتہ وہ جلدی ہی قریش کی اور واپس لوٹ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کے گلے میں قربانی کے ہار باندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگائے ہوئے ہیں، اتہ یہ کسی پرکار اچت نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے۔ قریش میں اس سمے ایک سخت انتشار اور متبھید کی اوستھا پیدا ہو رہی تھی اور لوگوں کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک پارٹی ہر اوستھا میں مسلمانوں کو واپس لوٹانے پر ضد کر رہی تھی اور مقابلے کے خیالات پر سختی سے قائم تھی کہ ہم مقابلہ کریں گے، مگر دوسری پارٹی اسے اپنی پراچین دھارمک روایتوں کے خلاف پا کر بھیبھیت ہو رہی تھی اور کسی سمانت سمجھوتے کی اچھک تھی، اس لیے فیصلہ لمبا چلا جا رہا تھا۔ اس اوسر پر ایک عربی رئیس مکرز بن حفص نامی نے قریش سے کہا کہ مجھے جانے دو، میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں۔ قریش نے کہا اچھا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ اتہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو فرمایا خدا خیر کرے، یہ آدمی تو اچھا نہیں۔ بہرحال مکرز آپ کے پاس آیا اور بات چیت کرنے لگا، مگر ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ مکہ کا ایک نامور رئیس سہیل بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا، جسے سمبھوتہ قریش نے اپنی گھبراہٹ میں مکرز کی واپسی کی پرتیکشا کیے بنا ہی بھجوا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سہیل کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ سہیل آتا ہے، اب خدا نے چاہا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرما رہے ہیں، بہرحال یہ بات چیت ہوتی رہی۔ اس اوسر پر یہ گھٹنا بھی ہوئی کہ جب قریش کی اور سے پے در پے ایک کے بعد ایک سفیر آنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر کے آپ کی اور سے بھی ایک سمجھدار ویکتی قریش کی اور جانا چاہیے جو انہیں سہانوبھوتی اور بدھیمانی کے ساتھ مسلمانوں کے وچاردھارا سمجھا سکے۔ ایک ویکتی خراش بن امیہ کو اس کام کے لیے چنا جو قبیلہ خزاعہ سے سمبند رکھتا تھا، یعنی وہی قبیلہ جس سے قریش کے سب سے پہلے سفیر بدیل بن ورقہ کا سمبند تھا۔ اور اس اوسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش کو سواری کے لیے اپنا ایک اونٹ پردان کیا۔ خراش قریش کے پاس گیا تو پرنتو چونکہ ابھی یہ بات چیت کا آرمب ہی تھا اور قریش کے نوجوان بہت جوش میں تھے، ایک جوشیلے نوجوان اکرمہ بن ابو جہل نے خراش کے اونٹ پر آکرمण کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے عربی دستور کے انوسار یہ ارتھ تھے کہ ہم تمہاری آواجاہی کو جبراً روکتے ہیں۔ اس کے اترکت قریش کی یہ جوشیلی پارٹی سوئم خراش پر بھی آکرمण کرنا چاہتی تھی، پرنتو بڑے بوڑھوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس کی جان بچائی اور وہ صحیح سلامت اسلامی کیمپ میں واپس آ گیا، ارتھات کفار کی اور سے واپس آ گیا۔ قریش مکہ نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہو کر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے اتنے نکٹ اور مدینہ سے اتنی دور آئے ہوئے ہیں تو ان پر آکرمण کر کے جہاں تک سمبھو ہو ان کا نقصان پہنچایا جائے۔ اتح اس ادیشیہ کے لیے انہوں نے 40-50 آدمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی اور روانہ کی، اور اس بات چیت کے پردے میں جو اس سمے دونوں پکشوں کے بیچ جاری تھی ان لوگوں کو آدیش دیا کہ اسلامی کیمپ کے ارد گرد گھومتے ہوئے طاق میں رہیں اور اوسر پا کر مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں۔ بلکہ کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں 80 تھے، اور اس اوسر پر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش رچی تھی۔ بہرحال خدا کے فضل سے مسلمان ابھی اپنی جگہ ہوشیار تھے، عطا قریش کی اس شڑینتر کا بھید کھل گیا اور یہ لوگ جو تھے سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کو اہل مکہ کی اس حرکت پر جو شہر حرام میں اور پھر مانو حرم کے علاقے میں بھی کی گئی تھی بہت غصہ آیا، پرنتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور صلح کی بات چیت میں روک نہ ہونے دی۔ مکہ والوں کی اس حرکت کا قرآن شریف میں بھی ورنن ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یعنی خدا نے اپنے فضل سے کفار کے ہاتھوں کو مکہ کی وادی میں تم سے روک رکھا تھا اور تمہاری حفاظت کی، اور پھر جب تم نے ان لوگوں پر غلبہ پا لیا اور انہیں اپنے وش میں کر لیا تو خدا نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا۔ بہرحال جب ہم ان سمست حالات اور اس پرشٹھ بھومی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرنتر صبر اور حوصلہ اور امن کی کوشش کو دیکھتے ہیں تو جو انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسا صبر اور امن کی کوشش ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ نرنتر اس پریتن میں تھے کہ امن کی صورت پیدا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی شرارت کو دیکھا اور ساتھ ہی خراش بن امیہ سے مکہ والوں کے جوش اور خروش کا حال سنا تو قریش کو ٹھنڈا کرنے اور سیدھے راستے پر لانے کے ادیشیہ سے ارادہ کیا کہ کسی ایسے با اثر کو مکہ میں بھجوایا جائے جو مکہ ہی کا رہنے والا ہو اور قریش کے کسی سمانت قبیلے سے سمبند رکھتا ہو۔ اتح اس کے بعد بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑی بلکہ پھر بھی یہ رسک لیا کہ کسی کو دوبارہ بھیجنا چاہیے۔ اتح آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ مکہ جائیں اور مسلمانوں کی اور سے پرتندتو یا دودت کا کرتویہ پورن کریں۔ حضرت عمر نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ میرے بہت دشمن ہو رہے ہیں اور اس سمے مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی پربھاوشالی ویکتی بھی موجود نہیں ہے جس کا مکہ والوں پر دباؤ ہو۔
اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کامیابی کا رستہ آسان کرنے کے لیے اس سیوا کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو چنا جائے، جن کا قبیلہ بنو امیہ اس سمے بہت پربھاوشالی ہے اور مکہ والے عثمان کے خلاف شرارت کی ہمت نہیں کر سکتے اور کامیابی کی ادھک امید ہے۔ اگر حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت عثمان کو آدیش دیا کہ وہ مکہ جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پرامن ارادوں اور عمرہ کی نیت سے سوچت کریں، اوگت کرائیں۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنی اور سے ایک لیکھ بھی لکھ کر دیا، ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو قریش کے رئیسوں کے نام تھی۔ اس تحریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا ادیشیہ ورنن کیا اور قریش کو وشواس دلایا کہ ہماری نیت کیول ایک عبادت کرنا اور ہم شانتی پوروک عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی کہا کہ مکہ میں جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ تھوڑا صبر سے کام لیں، خدا نکٹ ہی سفلتا کے دوار کھولنے والا ہے۔ یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکہ میں گئے اور ابو سفیان سے مل کر، جو اس زمانے میں مکہ کا سب سے بڑا رئیس تھا اور حضرت عثمان کا قریبی سمبندی بھی تھا، اہل مکہ کے ایک سامانیہ سموہ میں پرستت ہوئے۔ اس سموہ میں حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پرستت کی، جو وبھن قریش کے رئیسوں نے الگ الگ بھی دیکھی، پرنتو باوجود اس کے سب لوگ اپنی اس ضد پر اڑے رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکہ میں پرویش نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان نے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ویکتیگت طور پر خانہ کعبہ کا طواف کا اوسر دیتے ہیں، پرنتو اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ پرنتو قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس اوسر پر مکہ کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوجھی کہ انہوں نے سمبھوتہ اس وچار سے کہ اس طرح ہمیں صلح صفائی میں کچھ ادھک شرطیں بھی پراپت ہو سکیں گی، حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر جب پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت غصہ اور صدمہ لگا۔ تب آپ نے وہاں بیعت رضوان لی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ خبر حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں بہت جوش پیدا ہوا، کیونکہ عثمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اتنت سماننی صحابیوں میں سے تھے اور مکہ میں بطور اسلامی دودت کے گئے تھے، اور یہ دن بھی شہر حرام کے تھے، حرم کے مہینے تھے، حرمت والا مہینہ تھا، اور مکہ سوئم حرم کا علاقہ ہے، یعنی پوتر علاقہ ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول یعنی کیکر کے ورکش کے نیچے اکٹھا کیا، اور جب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو اس خبر کا ورنن کر کے فرمایا کہ اگر یہ سوچنا صحیح ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس سمے تک نہیں ٹلیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو اسلام میں بیعت کا طریقہ ہے یہ وعدہ کرو کہ تم میں سے کوئی ویکتی پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا، مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے جیسے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے، اور ان 1400-1500 مسلمانوں کا کہ یہی اس وقت اسلام کی جمع پونجی تھی، کل مسلمان تھے، ایک ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری بار بک گیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رہتا، لیکن اس سمے وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں ویست ہے۔ اس طرح یہ بجلی کا سا منظر، یہ درشیہ اپنے انت کو پہنچا۔ اسلامی اتہاس میں یہ بیعت رضوان کے نام سے پرسدھ ہے، یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی پوری فرما برداری اور رضامندی کا انعام حاصل کیا۔ قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا وشیش روپ سے ورنن کیا ہے، عطا فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم
وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے، جبکہ اے رسول وہ ایک ورکش کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کا چھپی ہوئی نشٹھا خدا کے سمکھ پرستت ہو گئی، خدا نے جان لیا، سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل کی، سنتشٹی اور شانتی ان کو پردان کی، اور انہیں ایک قریب کی وجے کا انعام پردان کیا۔ حضور فرما رہے ہیں صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر اور محبت کے ساتھ ورنن کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ادھکتر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو فتح شمار کرتے ہو، مگر ہم بیت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے ہیں، اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ یہ بیعت اپنے قوائف کے ساتھ مل کر ایک اتنت مہتوپورن فتح تھی، نہ کیول اس لیے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دوار کھول دیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا جو دین محمدی کا مانو کیندر تھا، ایک اتنت شاندار رنگ میں اظہار ہوا، اور اسلام کے فدائیوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی سچائی کے لیے ہر میدان میں اور ہر میدان کے ہر قدم پر موت و حیات کے ساتھ کے سودے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام بیت رضوان کا ورنن کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیعت موت کے وعدے کی بیعت تھی، یعنی اس وعدے کی بیعت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس بیعت کا وشیش پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ کیول منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو استھائی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک کیندر پر جمع ہو گئی تھی۔ جب قریش کو اس بیعت کی سوچنا پہنچی تو وہ بھیبھیت ہو گئے، اور نہ کیول حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا، بلکہ اپنے بھیجے ہوئے ایلچیوں کو بھی یہ نردیش دیے کہ اب جس طرح بھی ہو مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، پرنتو یہ شرط آوشک رکھی جائے کہ اس سال کی بجائے مسلمان آئندہ سال آ کر عمرہ بجا لائیں، عمرہ کریں، اور بہرحال اب واپس چلے جائیں۔ دوسری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں اس اوسر پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو حرم کی پوترتا اور بیت اللہ کے احترام کے سمان کے خلاف ہو، اور چونکہ آپ کو خدا نے یہ بشارت دے رکھی تھی کہ اس اوسر پر قریش کے ساتھ صلح آئندہ کامیابیوں کی بھومکا بننے والی ہے، اس لیے مانو دونوں پکشوں کے لحاظ سے یہ ماحول صلح صفائی کا ایک اتنت اچھا ماحول تھا، اور اسی ماحول میں سہیل بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوتا نظر آتا ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی۔ بہرحال سہیل آیا، اور آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آؤ جی اب لمبی بحث جانے دو، ہم سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی تیار ہیں، اور اس آدیش کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکریٹری حضرت علی کو بلوایا۔ اس معاہدے، اس سمجھوتے کی شرطیں نمن لکھت ہیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں، پھر کسی سال وہ مکہ میں آ کر عمرہ کی رسم ادا کر سکتے ہیں، مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو، اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ اگر کوئی مرد مکہ والوں میں سے مدینہ جائے تو چاہے وہ مسلمان ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں شرن نہیں دیں گے اور واپس لوٹا دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آ جائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ویکتی اپنے ولی یعنی گارڈین کی انومتی کے بغیر مدینہ آ جائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے مکہ والوں کا۔ یہ سمجھوتا فی الحال 10 سال تک کے لیے ہوگا، اور اس سمے میں قریش اور مسلمانوں کے بیچ جنگ بند رہے گی۔ اس سمجھوتے کی 2 پرتیاں کی گئیں، 2 نقلیں کی گئیں، اور بطور گواہ کے دونوں پکشوں کے بہت سے سمانت لوگوں کے ہستاکشر کیے۔ مسلمانوں کی اور سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو اس سمے تک مکہ سے واپس آ چکے تھے،
یعنی کفار نے جو ان کو روکا تھا چھوڑ دیا تھا اس وقت تک، انہوں نے بھی ہستاکشر کیے اس سمجھوتے پر۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ تھے۔ سمجھوتا کے پورنتا کے بعد سہیل بن عمرو سمجھوتے کی ایک پرتی لے کر مکہ کی اور واپس لوٹ گئے اور دوسری پرتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھٹنا کو اپنے شبدوں میں اس پرکار ورنن کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ارد گرد کے لوگوں نے مکہ والوں سے آگرہ کیا کہ یہ لوگ کیول طواف کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو کیوں روکتے ہیں؟ پرنتو مکہ کے لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس پر باہر کے قبیلوں کے لوگوں نے بھی مکہ والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ ویوہار بتاتا ہے کہ آپ چھل کپٹ چاہتے ہیں، صلح آپ کے درشٹیگت نہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ ارد گرد کے قبیلوں کا بھی پریشر تھا۔ اس پر مکہ کے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اس بات پر رضامندی ویکت کی کہ مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کریں گے۔ جب اس بات کی سوچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عثمان کو، جو بعد میں آپ کے تیسرے خلیفہ ہوئے، مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو چونکہ مکہ میں ان کی بہت ساری رشتہ داریاں تھیں، ان کے رشتہ دار ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آ کر طواف کریں۔ مگر حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ چونکہ مکہ کے رئیسوں سے آپ کی بات چیت لمبی ہو گئی، مکہ میں کچھ لوگوں نے شرارت سے یہ خبر پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا، سفیر کی جان، دودت اور پرتندھی کی جان ہر قوم میں سرکشت ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہے کہ عثمان کو مکہ والوں نے مار دیا ہے، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو ہم بزور بل پوروک مکہ میں پرویش کریں گے۔ یعنی ہمارا پہلا ارادہ صلح کے ساتھ مکہ میں پرویش ہونے کا تھا، جن حالات میں وہ کیا گیا تھا، اور حالات چونکہ اب بدل گئے ہیں اس لیے ہم اس ارادے کے پابند نہیں رہیں گے۔ جو لوگ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو ہم فتح کر کے لوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے، وہ اس وعدے پر میری بیعت کریں۔ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ 1500 سے ادھک جو آپ کے ساتھ آئے تھے یکایک 1500 سپاہی کی شکل میں بدل گئے اور دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو پھاندتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ورکش کی بیعت کہلاتی ہے، کیونکہ جس سمے یہ بیعت لی گئی اس سمے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورکش کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب تک اس بیعت میں سملت ہونے والا آخری انتم ویکتی بھی دنیا میں جیوت رہا، وہ گرو سے اس بات کا ورنن کرتا تھا، کیونکہ 1500 آدمیوں میں سے ایک ویکتی نے بھی اس وعدے میں آناکانی نہیں کی تھی کہ اگر شترو نے اسلامی سفیر کو مار دیا ہے تو آج 2 صورتوں میں سے ایک اوشیہ پیدا کر کے چھوڑیں گے، یا وہ شام سے پہلے مکہ کو فتح کر لیں گے یا شام سے پہلے میدان جنگ میں مارے جائیں گے۔ لیکن ابھی بیعت سے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عثمان واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ مکہ والے اس سال تو عمرہ کرنے کی انومتی نہیں دے سکتے، پرنتو آئندہ سال انومتی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عطا اس بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پرتندھی نیوکت کیا ہے۔ حضرت عثمان نے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد مکہ کا ایک رئیس سہیل نامی سمجھوتے کے لیے آپ کی سیوا میں اپستھت ہوا اور یہ سمجھوتا لکھا گیا۔ یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، ابھی حضرت عثمان کا حضور فرما رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ ورنن ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں دعاؤں کی طرف اب بھی میں دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے حالات کے لیے وشیش روپ سے دعائیں کریں۔ گھروں کی 4 دیواری میں بھی اب تو سرکشت نہیں ہیں، اپنے استھانوں پر بھی سرکشت نہیں ہیں۔ ہر استھان پر جہاں مولوی کہتا ہے پولیس والے پہنچ جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کچھ شریف پولیس والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سہانوبھوتی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں پریشر اتنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسران جو کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بری فطرت والے افسران سے بھی ہماری جان چھڑائے، دیش کی جان چھڑائے
اور ہر احمدی کو آزادی سے اور سرکشت طریقے پر اپنے دیش میں رہنے کا سامرتھ پردان کرے۔ خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں اگر جاری رہیں تو جلد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مخالفین کا انجام جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر